اور ایک تو یہ کہ کبھی بھی آدمی کسی گنہگار کو حقیر نہیں سمجھے، یہ بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جو ظاہراً نیک ہوتا ہے نا، نماز روزے کا پابند ہے، ذکر بھی کرتا ہے، معمولات کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ظاہری طور پر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی کبھی متقی پرہیزگار اللہ والا سمجھنے لگتا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، رمضان میں بھی کھاتے رہتے ہیں، داڑھی بھی منڈا رکھی ہے، پینٹ پتلون بھی پہن رکھی ہے، فسق و فجور میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو بدماش لوگ ہیں، تو انہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ ہی نہیں دیکھا، یہ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، نالائق اور گدھے ہیں، ان کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، یہ مارا جاتا ہے کیونکہ یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اور ایسے لوگوں سے ملو تو گئے ہم تو خطا کار آدمی، ہم تو سیاہ کار آدمی ہیں، ہم کس قابل بھائی، آپ تو بڑے اللہ والا آدمی، اللہ والے آدمی، ان میں عاجزی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے کوئی گنہگاروں کو دیکھ کر کے ان کو حقیر نہیں سمجھے، گناہوں کو تو برا سمجھے، گناہوں کو تو گناہ سمجھے، اور گناہوں کو برا بھی سمجھے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے بھی، لیکن گنہگار کو برا نہیں سمجھے، اس کی ذات کو اپنے سے افضل سمجھے، اور خود کتنا ہی عابد زاہد ہو، کتنا ہی رفائی کام کرنے والا ہو، کتنی ہی مسجد مدرسے کی خدمت کرنے والا ہو، کتنے ہی اچھے اچھے کام کرنے والا ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے اشراق چارج کی پابندی کرتا ہو، تسبیحات بھی خوب پڑھتا ہو، ان سب چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کے باوجود اپنے کو سب سے کم سمجھے، اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ یہ تواضع فرض ہے، تکبر حرام ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا، چاہے ظاہراً کیسے ہی وہ گنہگار سے گنہگار ہو، اور خود چاہے کتنا ہی ظاہراً بڑا عابد و زاہد ہو، لیکن اپنے آپ کو اپنے دل میں اس گنہگار سے بھی حقیر سمجھنا اور اس گنہگار کی ذات کو اپنے سے افضل سمجھنا، یہ تواضع ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ لہذا کوئی کسی گنہگار کو دیکھ کر کے اس کو حقیر نہیں سمجھے۔ دیکھ لو حدیث بطاقہ میں دیکھ لو، اس کے تو 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ایک نیکی ایسی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئی اور اس کے اندر اخلاص کی وجہ سے اتنا زبردست وزن آیا کہ اس کی وجہ سے 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو گئے اور ایک نیکی نیچے بیٹھ گئی، اور اس میں اتنا وزن آ گیا کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ تو اب وہ حقیر کے سمجھنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ تو گئے ہلاکت کے گڑھے میں، اس کی تو بخشش ہو گئی۔ تو ایک تو اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے، دوسرے کسی گنہگار آدمیوں کو حقیر نہیں سمجھے، کیونکہ انجام کا پتہ